حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی نمرود کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جو کبھی سورج کی پوجا کرواتا ہے، کبھی ستاروں کی پوجا کرواتا ہے۔ تو حاضرین محتشم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس نمرود کے سامنے جاتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا حق کا پیغام برملا طور پر پہنچا دیا، اور نمرود جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل سن کر لاجواب ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے فلما رأى الشمس بازغا کہ جب سورج طلوع ہوا ان لوگوں نے سورج کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم سورج کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ سارے جہان کو روشن کرتا ہے، یہ سب سے عظیم تر ہے، جو عظیم تر ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کا انتظار کیا۔ سورج چلتے چلتے قدرت خداوندی جب وقت شام آیا وہ سورج غائب ہو گیا۔ پیارے ابراہیم نے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا خدا کہاں گیا، بتاؤ تمہارا معبود کہاں گیا؟ لما رأى القمر بازغا پھر ان ستاروں کے اندر چاند نکل آیا۔ پھر جب چاند چمکا، روشنی پھیل گئی، زمین روشن ہو گئی، تو لوگ چاند کے آگے سجدہ ریزی کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اس کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے دیکھتے نہیں وہ سب سے حسین و جمیل ہے، سب سے خوبصورت ہے، اس کے سامنے سجدہ نہ کریں تو کس کو کریں؟ پھر وقت کا انتظار کیا۔ صبح صادق ہوتی ہے تو چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، صبح کا جب سویرا طلوع ہوتا ہے تو ستارے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ پیارے ابراہیم نے کہا کہ اب بتاؤ کہ اب تمہارے خدا کہاں گئے، اب تمہارے معبود کہاں گئے؟ وہ کہ خدا وہ ہوتا ہے جو دن کو بھی موجود ہے، جو شام کو بھی موجود ہے، جو صبح کو بھی موجود ہے، جو بہر کو بھی موجود ہے، جو سے بہر کو بھی موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جو ہر جگہ پر موجود ہے، ہر مقام پر موجود ہے، ہر لمحہ پر موجود ہے۔ تو میں تو اس خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، وہی میرا معبود برحق ہے۔ پھر وہ قوم پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، وہ فقط اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے جا کر شکایت کی پھر نمرود سے، آج تک ہم اپنے باپ دادوں سے جو دین لے کر آئے تھے، ایک ایسا نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ نئے دین سے متعارف کروا رہا ہے۔ جیسے اللہ کے محبوب نبی سے کہا تھا جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو قریش مکہ نے بھی کہا کہ ہم جو اپنے باپ دادوں کا دین کا لے کر آئے تھے یہ تو اس سے مختلف دین ہمیں بتا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی قوم کہنے لگی کہ یہ نیا دین لے کر آیا ہے، نہ تو یہ سورج کے سامنے سجدہ کرنے دیتا ہے، نہ چاند کے سامنے کرنے دیتا ہے، نہ ستاروں کے سامنے کرنے دیتا ہے۔ نمرود کو شکایت ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا۔ میرے رب نے فرمایا کہ پیارے ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیارے ابراہیم تجھے مقام بڑھا دیا جائے گا، تجھے شان بڑی دی جائے گی، تجھے رتبہ بہت بلند دیا جائے گا۔ اب تو نمرود کے سامنے جانے والا ہے، اسی طرح کے جیسے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوت دی، طاقت دی۔ ابراہیم جب نمرود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت نمرود نے کہا کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ رب العزت کی وحدہ لا شریک اور کی عظمت و شان پر دلائل دینے شروع کیے۔ ان کے ستارہ پرستی کو، شمس پرستی کو اور آتش پرستی کے عقیدے کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی خدا داد صلاحیت کے ذریعے پاش کر دیا۔ تو حاضرین محتشم، جب نمرود نے دیکھا کہ دلیل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شکست نہیں دی جا سکتی، اس وقت پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ذات پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ نمرود نے جب دیکھا کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے کسی بھی طرح شکست میں نہیں آ رہے، اس وقت نمرود نے پھر ایک ایسا حکم جاری کیا، کہا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، بہت بڑا الاؤ تیار کیا جائے، اس ایک شخص کو پکڑ کر اس آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ نہ یہ رہے گا نہ اس کا دین رہے گا، نہ یہ رہے گا نہ اس کا کوئی مذہب رہے گا۔ الاؤ تیار ہونے لگا، لکڑیاں جمع ہونے لگی، لوگوں نے مذہبی فریضہ سمجھ کر، آپ سمجھیں مذہبی فریضہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کہ جس کو یہ سمجھ کر کیا جائے کہ اس کام کے کرنے میں ثواب ہوگا۔ تو لوگوں نے مذہبی فریضہ سمجھ کر لکڑیاں اکٹھی کی، اس الاؤ کے اندر پھینکی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، منجنی کے اندر آپ کو رکھا جاتا ہے جس کو سادہ زبان میں گلیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس الاؤ کے اندر پھینکا جانے لگا، اس وقت پھر نمرود نے کہا کہ نیا دین پیش کرنے والے
نیا عقیدہ بتانے والے، اب بھی تیرے پاس چانس موجود ہے، اب بھی اگر اپنے نئے عقیدے سے توبہ کر لے اور ہمارے عقیدے کی طرف آ جائے گا، اب بھی تجھے بخش دیا جائے گا، اب بھی تیری جان بخش دی جائے گی، تجھے زندگی کا تحفہ دے دیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نمرود کو پھر اسی خدا داد صلاحیت کے ساتھ لاجواب کرتے ہوئے کہا، اے نمرود، تو جانتا نہیں ہے یہ جان بھی خدا کی ہے، یہ جسم بھی خدا کا ہے، یہ جسم و جان اسی خدا کی ہے۔ اگر اسی خدا کے نظام پر، اسی خدا کی وحدانیت پر اور اسی خدا کی وحدانیت کے پرچار پر اگر قربان ہو جائے اور اس جان کی قربانی پر اگر وہ خدا راضی ہو جائے تو اس سے سستا سودا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خدا بندی میں جاتے ہیں، بارگاہ خدا بندی میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، تو ہم سے بہتر جانتا ہے تیری سرزمین پر، تیری دھرتی پر لا الہ الا اللہ کی صدا اگر کوئی اٹھاتا ہے تو فقط ابراہیم اٹھاتا ہے، تیری بارگاہ میں کوئی سجدہ کرتا ہے فقط ابراہیم کرتا ہے، تجھے وحدہ لا شریک اگر کوئی کہتا ہے تو فقط ابراہیم کہتا ہے، تیری وحدانیت کا پرچار اگر کوئی اس وقت کرتا ہے تو فقط ابراہیم کرتا ہے، سوائے ابراہیم کے لا الہ الا اللہ کی صدا دھرتی پر کرنے والا کوئی نہیں، سوائے ابراہیم کے تیرے سامنے زمین نیاز جھکانے والا کوئی نہیں۔ آج اسی ابراہیم کو اگر آگ میں پھینک دیا گیا، اسی ابراہیم کو اگر جلا دیا گیا تو تیری دھرتی پر لا الہ الا اللہ کی صدا کون دے گا؟ تیری بارگاہ میں سجدے کون کرے گا؟ رکوع و سجود کون کرے گا؟ تیری بارگاہ میں ثنا کون کرے گا؟ یا باری تعالیٰ، تیری وحدانیت کا نظام کون قائم کرے گا؟ پیارے باری تعالیٰ، تو مجھے اجازت عطا کر کہ میں اپنے پروں کو کھول دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے جبریل علیہ السلام نے اجازت مانگی، فرمایا کہ اجازت ہے، اگر تو چاہتا ہے پیارے ابراہیم کو بچا دوں تو پھر جا، تجھے اجازت ہے۔ کہ جبریل آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اما الیک حاجک، اے پیارے ابراہیم، آج اتنے بڑے لاؤ کے اندر تو پھینکا جانے لگا ہے، مجھے اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ کہتا ہے کہ اما الیک فلا، کہ میرے لیے کوئی ہے، جیسے ہم نہیں کہتے یار تو بڑا پریشان ہے آج کل، میرے لائق بھی ہوئے تو دسیں، کہتے ہیں نا۔ جبریل بھی آئے، کہا کہ پیارے ابراہیم کوئی میرے لیے ہے تو بتا دو۔ اس وقت قربان جائیں پیارے ابراہیم نے کیا جواب دیا، کہا کہ علمہ بہادی کفانی عن سؤالی، کہا میں تجھ سے کوئی سوال کرتا تو تجھ سے زیادہ میری بہتر حاجت روائی کرنے والا عرش والا خدا جو موجود ہے۔ پھر جبریل نے کہا کہ اگر تم میری کوئی مدد نہیں لینا چاہتا تو میں تیرے رب سے جا کر سفارش کرتا ہوں، اس رب سے کوئی حاجت مانگنا چاہتا ہے تو پھر بتا، میں رب سے جا کر سفارش کرتا ہوں، وہ رب تجھے یہاں سے بچا لیتا ہے۔ قربان جائیں، پھر آگے سے پیارے ابراہیم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ حسبی من سؤالی، کہا کہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے بول کر کہوں حسبی من سؤالی، میں اس وقت جس حال میں ہوں اس حال کو مجھ سے زیادہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جب منجنیق میں پھینکا جا رہا تھا، جبریل کو بھی لاجواب کیا گیا، اسرافیل کو بھی، میکائیل کو، ہر ایک کو لاجواب کر دیا گیا۔ ادھر سے پھر عقل آڑے آ گئی، ادھر سے پھر عقل آڑے آ گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، عقل اور عشق ہمیشہ دونوں کی جنگ جاری رہتی ہے۔ عقل آ گئی، عقل نے کہا کہ ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو، بڑی توی آگ میں جانے لگے ہو، مٹ جاؤ گے، جل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، زندگی بڑی محبوب ہے، زندگی بڑی پیاری ہے، زندگی کی علاشیں بڑی محبوب اور بڑی پیاری ہیں۔ ادھر سے عشق بول پڑا، عشق نے کہا کہ اگر اس خدا کی رضا پر، اس مالک مولا کی خوشنودی پر اگر ایک جان کیا 1000 جانیں بھی ہوں وہ بھی قربان کر دی جائیں اور رب راضی ہو جائے تو سستا سودا کوئی نہیں ہے۔ پھر اقبال بول پڑا، اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ادھر سے عشق نے چھلانگ لگائی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس علاؤ کے اندر جاتے ہیں، آئیے ذرا اللہ کا قرآن پھر پڑھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے آگ کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے آگ خبردار، تو بھی میرے حکم کی پابند ہے، تو بھی میری مملوک ہے، تجھ پر بھی میرا حکم چلتا ہے، تجھ پر بھی میں خدا کا راج چلتا ہے۔ آج تیرے پاس میرا وہ مہمان آیا ہے کہ جس مہمان نے دنیا جہان کی ساری آفرز ٹھکرا دی ہیں، اس نے فقط میری رضا پر اپنے آپ کو راضی رکھا
کرتا ہے، اس نے بڑے سے بڑے امتحانات سے گزار کر آج اس امتحان کے اندر بھی اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ اے آگ خبردار، اگر میرے پیارے ابراہیم کے ایک بال کو بھی جلانے کی کوشش کی۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ اس آگ کو اللہ نے کیا حکم دیا، کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میں رب تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ پیارے ابراہیم پر سلامتی والی بھی بن جا اور ٹھنڈی بھی ہو جا۔ اللہ کے آگ کا کام ہے جلانا، سلامتی والی بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا۔ بس آگ نے میرے خدا کا حکم مانا، پیارے ابراہیم وہاں سے بھی نکل پڑے، کامیاب ہو گئے۔